بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین، رمضان اور قرآن کا ایک دوسرے سے بہت بنیادی اور گہرا رشتہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہدی للناس جسے کہا گیا ہے وہ قرآن نازل ہوا۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح ہدایات پر مشتمل ہے جو راہ راست سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کو آپ رمضان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور اگر ہم اس میں عبادات کا، ذکر و اذکار کا اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو قرآن کا حق ادا کرنے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم جتنا اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے، جتنا قرآن کے قریب رہیں گے، جتنا قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے، یہ اتنا بہتر ہے۔ یہ قرآن اسی رمضان کی ایک مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور سورہ دخان میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر دیکھیے کہ مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف رمضان المبارک میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا جائے یا تراویح میں پڑھ لیا جائے، بلکہ قرآن مجید کا حق صحیح معنی میں اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب قرآن کے نازل ہونے کے 3 مقاصد ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں۔ اگر 3 مقاصد ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گے تو قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو ہم پورا کر پائیں گے۔ پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ نے پیش کی، آیت نمبر 106، جس کا ترجمہ ہے یعنی ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ اسے آپ وقتاً فوقتاً اطمینان سے پڑھیں۔ تو اس کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ دوسری آیت انہوں نے رکھی سورہ صاد کی آیت نمبر 29، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور غور و تدبر سے کام لیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، تدبر سے کام لیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھا جائے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، اس کو تفسیر سے نہیں پڑھتے، اس کی آیات میں اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے کہ ہم کو رہنمائی کیسے ملے گی، ہم کو ہدایت کیسے ملے گی، ہم کیسے قرآن کے مقصد کو پورا کر پائیں گے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا رہنمائی ہے، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کن باتوں سے روکا گیا ہے اور کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کو تب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے تو ان باتوں سے محروم رہیں گے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے نازل ہونے کا کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کی تفسیروں کا مطالعہ کریں اور زندگی میں اس کے اوپر عمل کریں۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ پھر بتائیے ہماری زندگی میں ہدایت کیسے آئے گی، قرآن ہماری رہنمائی کیسے کر پائے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے
کہ اس رمضان میں آپ چاہے قرآن مجید کم پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بغیر سوچے سمجھے آپ جو ہے تو کئی قرآن مجید ختم کریں رمضان میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم قرآن مجید ہی ختم کریں، 1 یا 2 ہی ختم کریں، لیکن اس کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہم کو پتہ تو چلے کہ اللہ رب العزت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، مجھے کیا ہدایات دی ہیں، میرے لیے کیا احکامات ہیں، کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور آپ اور میں بھی انسان ہی ہیں، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری گزارش رہے گی کہ آپ رمضان المبارک کے اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں لیکن ترجمہ و تفسیر سے پڑھ کر اس میں غور و فکر کریں، اور ان احکامات کو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں۔ تیسری بات جو مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 رکھی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ اللہ تعالیٰ نے حق کی جو راہ آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو زندگی میں نافذ کرنا ہے قرآن کے احکامات کو، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نافذ کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں میں نافذ کرنے کی آپ پوری کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔